پیارے دوستوں، آج کی کہانی ہے افریقہ کا جادوگر۔ یہ بہت ہی دلچسپ اور خوفناک کہانی ہے، تو آئیں اس کہانی کو سننا شروع کرتے ہیں۔ فارسٹ آفیسر اکبر عالم اپنے کمرے میں بیٹھے ایک فائل کا مطالعہ کر رہے تھے کہ چپڑاسی اندر آیا اور بولا، جناب، گاؤں میں ایک آدمی زاہد آیا ہے۔ کیوں، خیریت ہے؟ اکبر عالم نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا اور پوچھا۔ کہتا ہے کہ آپ کو اطلاع دینی ہے، چپڑاسی نے بتایا۔ اکبر عالم نے چند لمحے سوچا اور پھر بولے، ٹھیک ہے، اسے اندر بھیجو۔ جی اچھا۔ یہ چپڑاسی کمرے سے نکل گیا اور ذرا دیر بعد زاہد اس کمرے میں آ گیا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر شخص تھا، بہت بوڑھا تھا اور کمزور سا تھا۔ اس نے اکبر عالم کو سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیتے ہوئے اسے اپنے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گیا تو وہ بولے، ہاں کہو، کیا بات ہے جناب؟ ہم گاؤں کے لوگ پہلے اکثر آپ تک جنگل کے حوالے سے شکایات پہنچاتے تھے کہ کوئی درندہ آ گیا ہے، لیکن آج میں آپ کو عجیب اطلاع دینے آیا ہوں۔ وہ بولا، وہ کیا؟ اکبر عالم نے بے چین ہو کر پوچھا۔ ایک شیر ہمارے گاؤں میں جنگل سے آتا ہے اور کسی نہ کسی کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ کل رات وہ ایک آدمی کو شکار کر کے لے جا رہا تھا تو میں نے اس کا تعاقب کیا۔ جنگل میں پہنچ کر اس نے انسان کا روپ دھار لیا اور اپنے شکار کو کاندھے پر لاد کر لے گیا، زاہد نے بتایا۔ تم نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اکبر عالم نے اس سے پوچھا۔ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ شیر کی تصدیق آپ گاؤں والوں سے کر سکتے ہیں۔ وہ اب تک 4 آدمیوں کو لے جا چکا ہے۔ ہم نے پولیس والوں کو اطلاع دی، لیکن پولیس والے اب تک اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، زاہد نے کہا۔ اچھا، تو تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اکبر عالم نے اس سے پوچھا۔ جناب، میں تو صرف آپ کو اطلاع پہنچانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کا محکمہ ہے۔ اگر آپ اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، زاہد نے کہا۔ ٹھیک ہے، اکبر عالم نے سوچتے ہوئے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میرے سے جو ہو سکا میں کروں گا، اکبر عالم نے کہا۔ شکریہ جناب، زاہد نے اٹھتے ہوئے سے سلام کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ اکبر عالم نے معاملے پر غور کیا، ایک گہری سانس لی اور کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر کی سوچ بچار کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ایک دوست سکندر بخش سے ملاقات کریں گے، جو کہ ایک عامل ہے۔ ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے بعد وہ گھر پہنچے، کھانا کھانے کے بعد اپنی گاڑی میں روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ویران علاقے میں آ گئے۔ یہاں سکندر بخت کا کچا مکان تھا، بس وہیں سے کچھ چیلوں کو ساتھ لے کر وہ ویرانے میں رہتا تھا۔ وہ 55 سال کا آدمی تھا اور کافی مضبوط جسم کا مالک تھا، صحت مند تھا۔ اکبر عالم نے اسے سلام دعا کی۔ ہاں جی اکبر صاحب، کیسے آنا ہوا؟ سکندر بخت نے پوچھا۔ ایک پراسرار معاملہ آ گیا ہے، اس سلسلے میں تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اکبر صاحب نے جواب دیا۔ کیا معاملہ ہے؟ خیریت تو ہے؟ سکندر بخت نے پوچھا۔ خیریت ہی تو نہیں ہے، اکبر صاحب بولے، اور پھر انہوں نے اسے ساری صورتحال بتا دی۔ اچھا، تو یہ بات ہے، اس نے کچھ دیر سوچتے ہوئے کہا۔ پھر اپنے سامنے ایک انسانی کھوپڑی رکھ لی اور اس پر ایک چراغ رکھ کر اسے روشن کر دیا۔ پھر وہ زیر لب کچھ پڑھنے لگا اور پھر اس نے چراغ پر پھونک ماری تو اس کی لو پھڑپھڑائی، لیکن بجھی نہیں۔ اس وقت اس کے تابع روح وہاں حاضر ہو گئی، جسے اکبر صاحب نہیں دیکھ سکتے تھے۔ سکندر بخت نے اس روح سے پوچھا، بھائی یہ جنگل کا کیا معاملہ ہے؟ وہاں کون رہ رہا ہے جو شیر کے بھیس میں گاؤں آتا ہے اور لوگوں کو اٹھا لے جاتا ہے؟ روح نے ہنستے ہوئے جواب دیا، زوردار کہکا مارا، ہا 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 ہا۔ وہ شاہ کا جادوگر ہے جو افریقہ سے یہاں بنگلہ دیش کے جنگلوں میں آ کر رہ رہا ہے، روح نے جواب دیا، جسے اکبر صاحب نے بھی سن لیا۔ وہ کیوں یہاں آیا؟ سکندر بخت نے روح سے پوچھا۔ وہ کچھ عملیات کر رہا ہے، افریقہ میں اس کا دشمن ہے جسے اس نے شکست دینی ہے، اور یہاں انسانی خون پی کر کچھ عملیات کرتا ہے تاکہ اس کی طاقت بڑھ سکے اور وہ جا کر اپنے دشمن کو ہرا سکے، روح نے بتایا۔ اوہ، لیکن یہ تو ظلم ہے، سراسر ظلم ہے۔ وہ اپنے فائدے کے لیے بے گناہوں کو مار رہا ہے، سکندر بخت قدر غصے میں بولا۔ جی ہاں، روح نے پھر کہکا مار کا جواب دیا، ہا 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 ہا۔ میں آج رات ہی اس کا صفایا کر دوں گا۔ سکندر بخت کا لہجہ پر جوش تھا۔ وہ بہت طاقتور ہے، روح نے کہا۔ کیا مجھ سے بھی زیادہ؟ سکندر بخت نے پوچھا۔ آپ کے برابر کا ہی ہوگا، روح نے جواب دیا۔
تو پھر میں مقابلہ ضرور کروں گا، سکندر بخت نے کہا۔ وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ روح نے اسے پھر جواب دیا، تم فکر نہ کرو۔ سکندر بخت نے ہاتھ بلند کیا، اگر نیک کام کے لیے میری جان بھی چلی جائے گی تو مجھے فکر نہیں ہوگی۔ بس اب تم جاؤ، بعد میں تمہیں بلاؤں گا۔ روح چلی گئی تو سکندر بخت نے ساری صورتحال اکبر صاحب کو بتا دی۔ وہ بولا، اب تم کیا کرو گے؟ میں آج رات ہی اس کا مقابلہ کروں گا۔ وہ نہیں یا میں نہیں، سکندر بخت نے جوش سے کہا۔ میری کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ، نیک کام کے لیے میں بھی اپنی جان وار دوں گا۔ اکبر صاحب بولے، نہیں جناب، یہ پورے سرار معاملات ہیں، میں ہی انہیں سنبھال سکتا ہوں، بس آپ میرے لیے دعا کریں۔ اکبر صاحب سلام گر کے وہاں سے واپس لوٹ گئے۔ بہتر ہے، اکبر صاحب بولے اور روانہ ہو گئے۔ اگلے روز اکبر صاحب نے ایک بار پھر سکندر بخت کے پاس پہنچ گئے۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے کہا، ہاں بھائی، کیا صورتحال ہے؟ وہ مارا گیا؟ سکندر بخت نے بتایا۔ یہ تو بہت بڑی خوشی کی بات ہے، اکبر صاحب نے جواب دیا۔ ہاں بے شک، سکندر بخت بولا۔ آئیں، میں اس کی لاش محفوظ کر لی ہے، آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ لوگ تہ خانے میں آ گئے۔ وہاں ایک جانب ایک آدمی کی لاش پڑی ہوئی تھی جس کا آدھا سر شیر کا تھا۔ سکندر بخت نے بتایا کہ میں نے اسے سب مارا جب یہ انسان سے شیر کی شکل میں تبدیل ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، اسے پورے تفصیلی معاملہ بتاتے ہوئے کہا کہ میں نے اس کو پہلے گاؤں میں جاتے ہوئے دیکھا، وہاں سے یہ اپنا شکار لے کر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی اور یہ دوڑا چلا رہا تھا۔ سکندر بخت نے کہا، میں نے کچھ عملیات پڑھنے شروع کیے جس کی وجہ سے اس کی آہستہ آہستہ اس کی سپیڈ کم ہوئی اور یہ لڑکھڑانا شروع کر دیا، اور اس کو معلوم ہو گیا کہ مجھ پر کوئی عمل کر رہا ہے۔ اس نے بھی زوردار شکار کو ایک طرف پھینکا اور زوردار مقابلہ میرے ساتھ کیا۔ وہ بھی کچھ پڑھ رہا تھا، میں نے بھی پڑھا۔ آگ کے شرارے ہر طرف پھوٹ رہے تھے، اس کی آنکھوں سے خوف اور وحشت ٹپک رہی تھی۔ اس نے کہا، میں تمہارا خون پی جاؤں گا، آج میں دو لوگوں کا شکار کروں گا اور میری طاقت ایک جادوگر کو مار کر اور دگنی ہو جائے گی۔ اس نے زوردار طریقے سے پڑھا۔ آگ کا ایک شعلہ نکلا جو ہم دونوں کے ارد گرد تیزی سے گھومنے لگا، جلدی تھا کہ وہ مجھے کھا جائے۔ پھر مجھے کچھ آیات یاد آئیں، کچھ عملیات یاد آئے، میں نے انہیں پڑھا، جس کی وجہ سے جادوگر ایک دم ہوا میں اچھلا اور زمین پر زور سے لگا۔ وہ بے ہوش ہی ہونے والا تھا، لیکن اس نے اپنے حواس قابو میں رکھے۔ پھر اس نے میرے ارد گرد جادو شروع کر دیے اور یوں میں جا کر زور سے دربار سے ٹکرایا۔ وہاں کچھ درخت تھے، ان میں بھی پھنسا، جھاڑیوں سے میرے جسم پر خراشیں پڑ گئیں، لیکن میں نے اپنے حواس قابو میں رکھے اور اپنا عمل جاری رکھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میرے عمل سے وہ کمزور پڑ رہا ہے۔ آخر کار میں کامیاب ہوا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ میں نے پھر مزید عملیات کیے۔ اس وقت وہ آدھے شیر اور انسانی روپ میں تھا، جس کی وجہ سے اس کی طاقت بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ پھر میں نے کچھ اور عملیات پڑھے اور آہستہ آہستہ ایک شعلہ سا آیا جو منہ کے ذریعے اس جادوگر کے اندر داخل ہو گیا، اور اس نے اندر جا کر اس کا سارا جسم جلا کر راکھ کر دیا، لیکن بظاہر باہر سے دیکھنے میں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ اور یوں یہ کہانی ہمیشہ کے لیے ختم ہوئی، اس کے ظلم ختم ہو گئے جادوگر کے۔ اکبر صاحب نے کہا، تم نے تو بہت نیکی کا کام کیا، میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے ہمیشہ اسی طرح کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ سکندر بخت بولا، آمین، اکبر صاحب نے کہا، اور کچھ دیر وہ دونوں دوست آپس میں باتیں کرتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کیا اور یوں آگے چلے گئے۔ دوستوں، اگلی خوفناک کہانی ہم بعد میں سنتے ہیں۔